بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کو عیسائی کہتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی انہیں اللہ کا نبی ہونے پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت کم معلومات حاصل ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام یروشلم کے قریب ایک گاؤں ناصرہ میں کنواری مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں حضرت مریم کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے۔ تو مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے 2000 سال قبل بیت المقدس کے آس پاس کے علاقے میں ایک بزرگ رہتے تھے جو نہایت پرہیزگار تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے۔ ان بزرگ کا نام عمران تھا اور ان کی بیوی کا نام حنا تھا۔ یہ خاتون بھی نہایت نیک اور پارسا تھی، ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی۔ حنا جب حاملہ ہوئی تو منت مانی کہ میرا جو بیٹا پیدا ہوگا اگر وہ لڑکا ہوا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے مامور کروں گی۔ لڑکا دنیا کا کوئی کام نہیں کرے گا، صرف اللہ کی عبادت کرے گا۔ اس زمانے میں یہ روایت تھی کہ عبادت خانے کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے صرف لڑکوں کو ہی رکھا جاتا تھا۔ سورۃ عمران میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ اس وقت سن رہا تھا جب عمران کی عورت کہہ رہی تھی کہ میرے پروردگار، میں اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے تیری نظر کرتی ہوں، وہ تیرے کام کے لیے وقف ہوگا، میری اس پیشکش کو قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بچہ پیدا ہوا لیکن لڑکا نہیں، لڑکی تھی۔ ماں کی خواہش پوری نہیں ہوئی، منت تو وہ مان چکی تھی، لڑکا ہوتا تو عبادت خانے کی خدمت کے لیے پیش کر دیتی۔ حنا بے چین ہوگی اور قرآن پاک میں اس کا اس طرح ذکر کیا گیا۔ پھر جب وہ بچی اس کے ہاں پیدا ہوئی تو اس نے کہا میرے ہاں تو لڑکی پیدا ہوئی ہے، حالانکہ اللہ کو اس کی خبر تھی۔ بچی کا نام مریم رکھا گیا۔ میں نے اسے اور اس کی قرآن پاک میں کہا گیا، میں اسے اور اس کی آئندہ نسل کو شیطان و مردود کے فتنہ سے تیری پناہ میں مانگتی ہوں۔ سورۃ عمران۔ یعنی مریم کی والدہ نے کہا۔ مریم عام بچیوں کی طرح نہیں تھی بلکہ اللہ نے خاص سعادت بخشی تھی۔ اللہ نے اس بچی کو برگزیدہ بنایا۔ چہرے پر ایک خاص قسم کی کشش تھی، ایک چمکتا ہوا نور تھا۔ جب مریم بڑی ہوئی تو سمجھدار بھی ہوئی، اسے بیت المقدس کی عبادت گاہ جسے ہیکل کہتے ہیں حوالے کر دیا گیا۔ وہ رات اور دن ذکر و الہی اور عبادت میں مشغول رہنے لگی۔ حضرت مریم علیہ السلام نیک اور معصوم تھی، اخلاق بھی بے حد اچھا تھا۔ اس کی بدولت عبادت گاہ کا ہر خادم احترام کرتا تھا۔ ہر خادم کی یہ خواہش تھی کہ مریم اس کی سرپرستی میں رہے اور اس کی دیکھ بھال کرتا رہے۔ ہر خادم یہ سعادت حاصل کرنا چاہتا تھا۔ مریم اپنے حسن اخلاق اور اچھی آسوں سے خادموں اور کہنوں کے دل میں گر کر گئی۔ حضرت مریم کو پرورش کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ جس کا نام عمران تھا پہلے ہی فوت ہو چکا تھا، یہی وجہ تھی کہ مریم کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی عبادت گاہ میں زندگی گزار رہے تھے اور عبادت کرتے۔ وہ رشتے میں مریم کے خالو لگتے تھے۔ ان کی بھی خواہش تھی کہ مریم ان کی سرپرستی میں رہے۔ سرپرست بننے کی سب کو خواہش بھی، اب اس کے لیے کیا کیا جائے، سوچ بچار کے بعد قرعہ ڈالا گیا تو ہر مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام آیا تو انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی۔ اس بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آخرکار اس کے رب نے اس لڑکی کو بخوشی قبول کر لیا، اسے بڑی اچھی لڑکی بنا کر اٹھایا اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ چنانچہ حضرت مریم نیک اور عبادت کرنے والوں کے درمیان پروان چڑھی۔ آپ بھی بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہتی تھی اور اللہ تعالیٰ کا دن رات ذکر کرتی تھی۔ جب بڑی عمر کو پہنچی تو بہت کم باہر نکلا کرتی، آپ کو غیب سے کھانا ملتا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اکثر آپ کی خیر دریافت کرنے جاتے۔ ایک دفعہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ کے پاس کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھتے ہیں یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟ تو مریم نے جواب دیا کہ یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، زکریا جب بھی اس کے محراب یعنی حجرے میں جاتے تو اس کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوا ہوتا۔ زکریا نے پوچھا مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ وہ جواب دیتی اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ حجرے سے حضرت مریم ہر وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی، ضرورت کے وقت باہر نکلتی۔ ایک مرتبہ معمول کے مطابق باہر نکلی اور مشرق کی طرف
بیٹھی ایک گوشے میں جا بیٹھی۔ اللہ نے پردہ ڈال دیا، پھر اس کی طرف اپنی روح کو بھیج دیا۔ وہ انسان بن کر اس کے سامنے آیا۔ حضرت مریم ایک دن تنہا تھی اور دیکھا کہ قریب ایک انسان آ رہا ہے۔ وہ روح العالمین یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس سے مریم نے کہا، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے۔ اس نے کہا، تیرے رب کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری سناؤں۔ مریم نے کہا، ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ میرے قریب کوئی انسان نہیں آیا۔ فرشتے نے کہا کہ میرے رب کے نزدیک سب کچھ ممکن ہے، وہ کائنات کا مالک ہے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن قریب آ گئے تو حضرت مریم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئی اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بدنام ہو جاؤں اور لوگ مجھ پر شک کریں۔ ایک ویران جگہ جا کر ایک ٹیلے پر رہنے لگی۔ یہ جگہ بیت لحم کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا، اس لیے بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ غیب سے آواز آئی، غم نہ کر، تمہارے رب نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ یہاں کھجور کا ایک درخت بھی ہے، اس کے تنے کو ہلاؤ، کھجوریں گر پڑیں گی، اسے کھاؤ اور پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ حضرت مریم تنہائی کی زندگی گزارنے لگی۔ جب بھوک لگتی خرما کھاتی اور جب چشمے سے پانی پیتی۔ وقت پورا ہوا تو لڑکا پیدا ہوا۔ واپس حجرے کی طرف آئی۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ کا مذاق اڑانے لگے ہیں، آپ پر آواز کسنے لگے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ ماں بری تھی، تو نے رسوائی مول لے لی، بدنامی سے آپ کو بہت دکھ پہنچا، لوگوں کو بے گناہی کا یقین دلاتی۔ آپ نے تنگ آ کر لوگوں سے کہا، یہ دودھ پیتا بچہ میرے بارے میں سب کچھ بتا دے گا۔ پھر بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، یہ کس طرح ممکن ہے کہ یہ بچہ بات کرے گا؟ بچے نے بولنا شروع کر دیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی، نبی بنایا اور برکت والا بنایا۔ جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو میری ماں کا خدمتگار بنایا۔ اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس نے مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا۔ مجھ پر سلام ہے جس روز میں پیدا ہوا ہوں، جس روز میں مروں گا، جس روز میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ میں عیسیٰ بن مریم ہوں، سچی بات کہہ رہا ہوں۔ جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو بس اس کو اشارہ کر دیتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی تھی اور بچے کا بات کرنا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی مثال ہے۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا، جس طرح اللہ نے بغیر باپ کے آدم کو پیدا کیا، اپنی روح پھونکی، اور اسی طرح اللہ نے بغیر باپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور روح پھونکی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑی عمر کو پہنچے تو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دینے لگے۔ آپ طاغوتی قوتوں کے خلاف تھے، پیار و محبت کا درس دیتے، بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے، کمزوروں کا ساتھ دیتے، بیماروں کو شفا بخشتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے کہ وہ دیکھنے کے قابل ہو جاتا، کوڑ کا مرض اچھا کرتے، بیماروں کے قریب رہتے۔ آپ نے فرمایا، مادہ زدہ اندھوں اور کوڑوں کے مریضوں کو شفا بخشتا ہوں۔ اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرنے، بیماروں کی عیادت کرتے۔ آپ اپنے حواریوں سے کہتے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو تو تیمہ داری کرو، اگر کوئی بھوکا ہو تو کھانا کھلاؤ، پیاسا ہو تو پانی پلاؤ، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، گناہوں سے بچو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، مجھ کو کوئی ایسا طریقہ بتاؤ جس پر چل کے میں خدا تک پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا، کسی فاقہ زدہ انسان کے گھر جاؤ، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کسی مریض کے پاس جاؤ، اگر اس کے پاس کچھ نہ ہو اس کی تیمہ داری کرو، اگر ہو سکے تو اس کا علاج بھی کرو، اور اگر تم ان باتوں پر عمل کرنے لگ جاؤ پھر تم خدا سے دور نہیں، تم اسے اپنے پاس موجود پاؤ گے۔ تم جو کچھ طلب کرنا چاہو خاموشی سے طلب کرو اور وہ تمہیں ضرور دے گا۔ یہی اس کی مرضی ہے، جب تک تم اس کی مرضی پوری نہ کرو تم خدا تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان آپ کے پاس آیا اور پوچھنے لگا، میں کون سا نیک کام کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ آپ نے اسے جواب دیا، تو نیکی کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟
نیک تو صرف ایک ہی ہے، تو ان احکام کو مان، ان کے احکام کو مان۔ نوجوان نے پوچھا کون سے احکام؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا خون نہ کرو، برائی نہ کرو، چوری نہ کرو، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کرو اور اپنے پڑوسیوں سے اپنے برابر محبت کرو۔ اس نوجوان نے جواب دیا ان سب باتوں پر میں عمل کرتا ہوں، پھر کیا رہ جاتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ تیری زندگی کامل بن جائے تو جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دے دے، تو آسمان پر تجھے خزانہ ملے گا۔ آپ کے مزاج میں نرمی تھی، آپ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے اور ہدایت کرتے کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر عاجزی اور نرمی کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ آپ جرم کرنے والے کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے سامنے ایک گناہ گار عورت کو لایا گیا۔ آپ نے سزا تجویز کی کہ اس عورت کو سنگسار کیا جائے۔ سنگسار کا مطلب یہ کہ پتھر برسائے جائے۔ چنانچہ اس حکم پر آپ کے ساتھ ہر وقت رہنے والوں نے مارنے کے لیے اپنے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھا لیے۔ آپ نے سب کو روک دیا اور کہا سب سے پہلا پتھر وہ شخص مارے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ سب کے ہاتھوں سے پتھر گر پڑے اور سر جھکے اور کہا ہم سب گناہ گار ہیں۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گناہ گاروں کو مارنے کا کوئی حق نہیں، اور اس سے کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ ایک مرتبہ آپ کے پاس آپ کے ماننے والوں میں کچھ لوگ آئے۔ ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ خداوند کا دوست سے کہیں کہ وہ ہم لوگوں کے لیے کھانا بھیج دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے کھانا نازل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو دین کی طرف لاتے تھے، انہیں نشانیاں دکھاتے تھے۔ ایک روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں۔ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں اور اس میں اپنی روح پھونکتا ہوں، وہ خدا کے حکم سے ایک جاندار پرندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے۔ ایمان لانے والوں میں زیادہ تر ماہی گیر تھے۔ انجیل یوحنا میں لکھا ہے وہ اپنے گھر آیا لیکن انہوں نے اسے قبول نہیں کیا۔ اس زمانے میں بیت المقدس میں رومی حکومت کرتے تھے۔ بادشاہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ظلم و ستم کے خلاف تھے، اس لیے بادشاہ پر اعتراض کرتے تھے۔ رومی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو حکومت کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر رہے ہیں۔ اس پر یہ کہ یہودیوں نے بھی بادشاہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف شکایت کی۔ بادشاہ نے گرفتاری کا حکم دیا اور سزا تجویز کی، لیکن اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جاننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت کے متعلق انجیل میں لکھا ہے کہ میں اپنے باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا پارکلیت بخشے گا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یوحنا ایک اور جگہ اسی طرح کا ذکر ہے، لیکن وہ پارکلیت روح الاقدس ہے جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا۔ وہی تمہیں سب چیزیں سکھائے گا اور سب باتیں جو کچھ میں نے تمہیں کہی ہیں تمہیں یاد دلائے گا۔ تو میرے عزیز و محترم، یہ تھی ہماری ویڈیو، ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔